السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے تعلق سے اور موجودہ کرونا وائرس کے چلتے ویکسین لگوانے کے تعلق سے سید شاہد حسین بخاری کا یہ مختصر بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ سیام اللہ تبارک و تعالی کا اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کا یہ پہلا عشرہ پوری رعنائیوں کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ سایہ فگن ہے ہم سب پر، اور ہم سب ماہ سیام کے شرف سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے، اس کی مغفرت، اس کے انعام اور اس کے اکرام سے ہم مشرف ہو رہے ہیں۔ پہلا عشرہ غالباً آج 7واں روزہ ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ماہ سیام کے تعلق سے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، اور بالخصوص چونکہ سارے مسائل تو نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن آس پڑوس کے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خاص کر افطاری کے تعلق سے ایک بڑی طویل حدیث ہے اور اس کا مفہوم پوری کا نہیں بلکہ کچھ شکیں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ دودھ سے کوئی روزہ افطار کرائے، ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس شخص کے لیے جو پیٹ بھر کسی روزہ دار کو کھانا کھلاتا ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اسے میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، اور اتنا سیراب فرمائے گا کہ پھر دوبارہ اس کو پیاس کی شدت جو ہے وہ نہیں ہوگی محسوس، اور اسی حالت میں اللہ اس کو جنت میں دو۔ آس پڑوس کے حقوق ہیں، غربا و مساکین کے حقوق ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ حقداروں کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ وہ بھی اپنا جو آنے والا اس کے بعد جو انعام کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ تو بہرحال اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور بالخصوص جو کرونا کی وبا جو ایک عالمی معاملہ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا اس سے سسک رہی ہے، تو اس تعلق سے گزارشات یہ ہیں۔ علماء بہرحال ہر جمعہ کے دن اپنے اپنے خطبات میں اس تعلق سے لوگوں سے تلقین کرتے ہیں کہ جو بھی حکومتی سطح پر حکام کے احکامات ہیں، SOPs کے لیے کہا جاتا ہے، تو کوشش کریں اور مکمل کوشش کریں کہ ان تمام جگہوں سے بچیں جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو، اور بلا ضرورت آپ بازاروں کا رخ نہ کریں، بلا ضرورت آپ ٹہلنے کی کوشش نہ کریں، ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ ہو، جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے فزیکلی جو آپ کا کانٹیکٹ ہے وہ ہونے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو آپ بچیں۔ ماسک لگانا اپنے لیے ضروری سمجھیں اور اس کو اپنا ایک ضروری عمل بنا لیں جب تک کرونا کی یہ وبا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے ویکسین کا ذکر کیا، تو اس تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ علماء کرام اور فقہائے اسلام جو ہیں، اس تعلق سے چونکہ ویکسین جو ہے کرونا کی یہ انجیکشن کے ذریعے لی جاتی ہے، تو انجیکشن کے تعلق سے چونکہ فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دو موقف ہیں۔ ایک جو ہمارے فقہا ہیں، ایک طبقہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا جو طبقہ ہے ان کے نزدیک اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ دوسرے طبقے کا اعتبار کرتے ہوئے اگر یہ کرونا ویکسین لینا آپ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تو بلا شبہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو بس یہی پیغامات ہیں اور یہی ہماری گزارشات ہیں تمام عوام سے کہ وہ SOPs کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ ہماری جو نمائندہ تنظیم علماء اہل سنت تحصیل منڈی ہے، چونکہ اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی غلام محمد نعیمی صاحب اور ہمارے امیر اس جماعت کے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کی وساطت سے بھی، ان کی طرف سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ لوگ SOPs کا مکمل خیال رکھیں، اور جس کو ضرورت ہو وہ ویکسین لے سکتا ہے۔
اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، تو آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا دیہی آواز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔